تو دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے، فطرت سے کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے اتنی ترقی کر لی، روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے، دانتوں سے گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہم۔ اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا، اب اتنی ترقی کر لی ہے، اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی، سالن، شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو، ٹائم بچے گا۔ یہ مشینیں ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں، تو کوئی عقل کی بات ہوگی یہ؟ بولے بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں۔ چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی۔ جوس بنا بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی، جہاز ہے، ٹرین ہے۔ آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی، واکنگ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ، آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے، کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا، اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں۔ تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں، چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے۔ تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا، فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا۔ وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جو فزیکل صحت ہے نا، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں، آپ یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں۔ ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے، اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے، تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی۔ ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی۔ تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے، تو اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے۔ صدیوں پہلے بھی انسان کو مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی، بچے بھی چاہیے تھے، بہنیں بھی چاہیے تھیں، بھائی بھی چاہیے تھے، ماموں بھی چاہیے تھے، چاچو بھی چاہیے تھے، کزن بھی چاہیے تھے، دوست احباب بھی چاہیے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی۔ اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اما حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں، پھر بالغ ہوتے ہیں، پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے، پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں، پھر بہویں داماد ہوتی ہیں۔ یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر، اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو۔ جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو ان کو بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے۔ تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل، میں کیا کروں، تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت، یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات، لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز سے، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں، تمیز کے دائرے میں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے، اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ، وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے،
تہذیب میں، اخلاقیات میں، نیچرل لائف میں. یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے. یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. یہ مذہب بتائے گا، آسمانی کتابیں بتائیں گی، یہ گورا نہیں بتائے گا. دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں، آسمانی مذاہب بتاتے ہیں. عیسائیوں کے پادری بتائیں گے، مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے، یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا. یہ ڈاکٹر بتائے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا، وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا. یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. شراب پینا اخلاقی جرم ہے. یہ مذہب بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. تبھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں. وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے. یہ بتا دے گا ڈاکٹر. انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. یہ مذہب بتائے گا کہ گائے، بھینس، بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے، یہ حلال گوشت ہے. کتے، بلی، خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. تبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم، برباد. صرف 2-4 تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں بس. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو. ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک واقعہ